اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں درجنوں بھارتی جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنی سزائیں مکمل کر کے واپس لوٹ گئے اور بعض آج بھی جیلوں میں قید ہیں۔ پاکستان میں پکڑے جانے والے بھارتی ایجنٹوں کو مختلف نوعیت کی سزائیں سنائی جاتی رہی ہیں، تاہم آج تک صرف ایک جاسوس شیخ شمیم کو پھانسی دی گئی۔ دوسرا بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ تھا، جسے سزائے موت سنائی گئی، مگر وہ پھانسی پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی جیل میں ایک قیدی کے حملہ کرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوا اور لاہور کے جناح ہسپتال میں 7 روز تک زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ آج ہم آپ کو بھارت کے چند ایسے جاسوسوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا تذکرہ آپ نے اس سے قبل نہیں سنا ہوگا۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو آگے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ کلبھوشن یادو۔ معزز دوستو، بھارتی نیوی کے افسر کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جہاں وہ ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد بھارت نے تسلیم کیا تھا کہ بلوچستان سے پکڑا جانے والا جاسوس کلبھوشن یادو بھارتی نیوی کا افسر تھا اور اس نے بحریہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تھی۔ گرفتاری کے بعد کلبھوشن یادو کے گناہوں کے اعتراف پر مبنی ایک ویڈیو بیان منظر عام پر لایا گیا تھا، جس میں کلبھوشن نے انکشاف کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں علیحدگی پسند بلوچوں سے ملاقاتیں کرتا رہا ہے اور ان ملاقاتوں میں اکثر افغانستان کے انٹیلیجنس اہلکار بھی موجود ہوتے تھے۔ بھارتی جاسوس نے دوران تفتیش تمام الزامات کو تسلیم کیا۔ کلبھوشن یادو نے کراچی اور بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا اعتراف کیا تھا، جبکہ یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مشن پر تھا۔ کلبھوشن یادو نے 1987 میں بھارت کی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونا جوائن کی۔ 1 جنوری 1991 میں انجینئرنگ برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ 2001 میں بھارتی نیول انٹیلیجنس میں شامل ہوا اور 2013 سے را کے لیے کام کر رہا تھا، جبکہ 2022 میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن قبل از وقت ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ سربجیت سنگھ۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سربجیت سنگھ کی۔ سربجیت سنگھ کو اگست 1990 میں گرفتار کیا گیا۔ سربجیت سنگھ پر لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بم دھماکوں کا الزام تھا، جس میں درجنوں بے گناہ افراد مارے گئے تھے اور انہی دھماکوں کے جرم میں اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سربجیت سنگھ کے بارے میں بھارتی حکومت کا موقف تھا کہ سربجیت سنگھ کا نام سرجیت سنگھ تھا اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آیا تھا۔ سربجیت سنگھ کی رہائی کے لیے اس کی بہن دلبیر کور نے کافی کوششیں کی۔ کبھی امکان تھا کہ اسے انسانی ہمدردی کے تحت رہا کر دیا جاتا، تاہم اس سے قبل رہا کیے گئے کشمیر سنگھ کے بیانات نے پاکستان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کی وجہ سے سربجیت کی رہائی کا معاملہ کچھائی میں پڑ گیا اور پھر 26 اپریل 2013 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید سربجیت سنگھ پر ایک ساتھی قیدی نے حملہ کیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور 1 ہفتہ جناح ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ 2 مئی 2013 کو اس کی لاش واگا بارڈر کے راستے بھارت بھیجی گئی تھی۔ بھارت میں پورے اعزازات کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ کشمیر سنگھ۔ معزز ناظرین گرامی، لاہور کے واگا بارڈر پر کشمیر سنگھ کا ہنستا مسکراتا چہرہ آج بھی پاکستانی عوام کو یقیناً یاد ہوگا۔ دراصل اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہوا تھا، کیونکہ پاکستانی حکام خوش تھے کہ ایک ایسے بزرگ کو رہا کر رہے ہیں جس کا کہنا ہے کہ اس نے جیل کے دوران اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن پاکستانی حکام کی یہ سوچ چند گھنٹوں بعد ہی بدل گئی، جب کشمیر سنگھ نے 0 لائن کراس کرتے ہی اپنا بیان بدل لیا۔ کشمیر سنگھ کو 1973 میں اس کے ایک ساتھی سمیت راولپنڈی سے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ فوجی عدالت نے کشمیر سنگھ کو سزائے موت جبکہ اس کے ساتھی کو 10 سال کی قید سنائی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے انصار برنی نے کشمیر سنگھ کی رہائی کے لیے بہت کوشش کی، جس میں وہ بالآخر کامیاب ہوئے اور کشمیر سنگھ کو 3 مارچ 2008 میں رہا کر دیا گیا۔ کشمیر سنگھ نے دوران قید ہمیشہ خود کو بے گناہ قرار دیا، لیکن جیسے ہی اس نے بارڈر پار کیا اس کا رویہ اور بیان بدل گیا۔ بھارت پہنچتے ہی کشمیر سنگھ نے اعتراف کیا کہ وہ پاکستان میں جاسوسی کے لیے گیا تھا اور اپنے مشن میں کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ رویندرا کوشک۔ ناظرین محترم، رویندرا کوشک ایک ایسا بھارتی جاسوس تھا جو 25 برس تک پاکستان میں رہا۔ رویندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوا۔ جب اسے بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھا۔
اردو زبان اور اسلام مذہب کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد اسے نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ رویندرا کوشک نے 23 سال کی عمر میں 1975 میں راہ میں شمولیت اختیار کی اور ریزیڈنٹ ایجنٹ کی تربیت لینے کے بعد پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی میں گریجویشن کی، اردو سیکھی اور پھر یہیں شادی کی اور پاکستان آرمی میں شامل ہو گیا۔ وہ پاکستانی افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوا اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشن افسر بن گیا اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک جا پہنچا۔ یہ شخص پاک فوج میں رہتے ہوئے بہت اچھا کام کر رہا تھا۔ جب 1983 میں ایک بھارتی ایجنٹ عنایت مسیح کو اس سے رابطے کے لیے بھیجا گیا تو یہ راز فاش ہو گیا اور نبی احمد شاکر کے نام سے جانا جانے والا جاسوس پکڑا گیا۔ رویندرا کوشک کو گرفتاری کے بعد مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں اس کی موت جیل میں ہوئی۔ وہ ٹی بی اور شوگر کا مریض تھا۔ رویندرا کوشک کو ابتدا میں سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن بعد ازاں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ رام راج۔ پیارے دوستو، 2004 میں لاہور سے گرفتار ہونے والا رام راج شاید واحد ایسا بھارتی جاسوس تھا جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گیا۔ اسے 6 برس قید کی سزا ہوئی اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس بھارت پہنچا تو اسے بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکا تھا۔ وہ خفیہ ایجنسی راہ کے جاسوسوں کے لیے گائیڈ کا کام کرتا تھا۔ پاکستان میں 18 ستمبر 2004 کو داخل ہونے والے رام راج کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اگلے ہی دن دھر لیا، جو پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلویر سنگھ۔ اردو خبر کے معزز دوستو، بلویر نامی بھارتی جاسوس 1971 میں پاکستان میں داخل ہوا اور 1974 میں گرفتار ہو گیا۔ بلویر کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 1986 میں جب بلویر واپس بھارت گیا تو اس نے اپنی خفیہ ایجنسی پر قید کے دنوں میں کسی بھی قسم کی مدد نہ کرنے کے سبب بھارتی عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ عدالت نے بھارتی ایجنسی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے اسے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو کہ آج تک ادا نہیں کیا گیا۔ سرجیت سنگھ۔ ناظرین گرامی، سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچا تو کشمیر سنگھ کے برعکس اس کا کسی نے استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتا رہا کہ وہ پاکستان میں راہ کا ایجنٹ بن کر گیا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد بھارتی حکومت کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت اس کی غیر موجودگی میں اس کے خاندان کو 150 روپے ماہانہ پینشن ادا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ راہ کا ایجنٹ تھا اور وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکا تھا، جہاں وہ دستاویزات حاصل کر کے واپس لے جاتا تھا۔ سرجیت سنگھ کو 1985 میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور فوجی عدالت نے اسے 1999 میں سزائے موت سنائی تھی۔ تاہم اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اس کی رحم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ سرجیت سنگھ لگ بھگ 30 سال پاکستان کی جیل میں گزار کر 73 سال کی عمر میں واپس بھارت لوٹ گیا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی اور امیزنگ معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔